زدني علما رب زدني علما. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمین. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس جمعہ کا خطبے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد بے شمار رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب پر. بزرگ دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، جس طرح سے آپ تک بات پہنچائی گئی کہ آج کا جمعے کا خطبہ ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں کہ عنوان پر ہوگا انشاءاللہ. بات دراصل یہ ہے کہ آج آپ کی اور میری زندگی اتنی غفلتوں کا شکار ہو گئی، اتنے غافل اور یہ دنیا کے اتنے دل دادا ہو گئے کہ ہماری زندگیوں سے یہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ آیا ہمارا رب راضی ہوگا کہ بھی نہیں ہم سے، آیا اللہ کی مرضی میں میری مرضی مل رہی ہے کہ نہیں. بلکہ ہماری زندگیوں کا معاملہ، ہماری زندگیوں کا سارا فلسفہ، سارا کا سارا تصور انہی باتوں پر منحصر ہو گیا ہے کہ آیا کوئی ٹیچر ہے
تو وہ چاہتی ہے کہ بچوں کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ راضی ہو جائے، بس میرا اسکول چل جائے گا۔ کوئی تاجر ہے، بیچنے والا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے گاہک راضی ہو جائے، بس معاملہ سٹ ہے۔ کوئی بیوی ہے، یہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اپنے قابو میں رہے، اس کی مرضی میں رہے، بس کافی ہے اس کے لیے۔ دوست ہے تو دوست کی مرضی چاہتا ہے، بھائی ہے تو بڑے بھائی کی مرضی چاہتا ہے، ہاں رشتہ دار ہے تو رشتہ دار کی مرضی چاہتا ہے۔ ہر کوئی اپنے زندگی کے اندر کسی نہ کسی کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی مرضی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ تصور ہماری زندگیوں سے بہت دور ہو چلا ہے کہ آیا رب تعالیٰ کو ہم راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھ لیجئے آپ کی میری زندگیوں کو کھنگال کر، زندگی میں کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں، کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو فوراً دماغ میں آئے گا لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی کیا مرضی ہے، کیا وہ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ کم پیسوں والی شادی کر لوں گا، دھوم دھام نہیں کروں گا، زیادہ کھانے نہیں بناؤں گا، بڑا فنکشن ہال نہیں لوں گا تو لوگ راضی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، کوئی رشتہ دار راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلانا۔ دیکھیے اب ساری زندگی ہماری نکال کے دیکھ لیجئے گا، ہم کام کرنے سے پہلے لوگوں کی مرضی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کوئی ایسا اللہ کا بندہ الا ماشاءاللہ کوئی ہوگا جو یہ کہتا ہوگا میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کیا اس میں اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی مرضی سیدھے سیدھے آپ کو اگر میں سمجھاؤں تو ہمارے پاس اخلاص کی کمی ہے۔ اخلاص، معاملہ اختلافی مسائل کا آئے گا تو ہم اور ہمارے نوجوان اور ہمارا معاشرہ بڑا سینہ ٹھوک کر اس پر بات کریں گے۔ آؤ 11ویں پر بات کریں گے، 11ویں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، لگاؤ رفع دین پر بحث، لاؤ تم بھی حدیث ہم بھی لائیں گے، رفع دین پر بحث کر لیں گے، آؤ بیٹھو، درگاہ کو جانا ہے نہیں جانا ہے، فاتحہ دینا نہیں دینا ہے، کسی اختلافی مسئلے پر آپ میں مل بیٹھ کر لمبی لمبی بحثیں لگا دیں گے، لمبے لمبے سٹیج لگا دیں گے، کروڑوں روپیہ کا پیسہ خرچ کر دیں گے۔ کیا تھوڑا سا اخلاص کو ناپ لیں اور جانچ لیں؟ اس بات کی گنجائش نہیں ہے ہمارے زندگیوں میں۔ یاد رکھیے گا، جس کے پاس اخلاص نہیں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ بات چلتے چلتے یہ بتا دوں کہ عمل قبول ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، نماز قبول ہونے کے لیے تلاوت کرتے ہیں، تلاوت قبول ہونے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، روزہ قبول ہونے کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ قبول ہونے کے لیے صدقہ دیتے ہیں، صدقہ قبول ہونے کے لیے تمہارے جتنے نیک اعمال ہیں وہ قبول ہونے کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں، دونوں میں سے ایک شرط بھی نکل جائے گی تمہارا عمل رائگاں ہوگا، کوئی قبولیت نہیں ملے گی۔ پہلی شرط ہے کہ وہ عمل اخلاص والا ہو، خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، اور دوسری شرط یہ کہ وہ عمل اللہ کے لیے ہو، دوسری شرط ساتھ میں وہ نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نکلے گی تمہارا عمل باطل۔ تم چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لو، چاہے ہزاروں حج کر لو، چاہے تم کئی دفعہ قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کر بخش لو، پڑھ لو جتنے چاہے نماز نفل، کتنے چاہے روزے رکھ لو، جب تک وہ عمل اللہ کے لیے نہیں ہوگا اور وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہوگا، وہ سب کا سب رائے گا ہوگا، کوئی قبول نہیں ہوگا۔ ہماری زندگیوں کے اندر یہ ایک جملہ شدید ترین شدت کے ساتھ نہیں ملتا، کیا کہ اللہ کی مرضی ہے کہ نہیں اس کے اندر۔ یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہے گا، یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی کیا مرضی ہے۔ دیکھیے گا آپ کپڑے خریدنے جانا ہے، لگائیے مرضی کس کے لگے گی، لگاؤ، تم کپڑے بنا رہے ہو، مرضی چلے گی کس کی؟ کوئی شوہر ہے تو اپنی بیوی کے مرضی کے مطابق پہنے گا، کوئی ایسا ہے جو معاشرے کے مطابق پہنے گا کہ دوستوں کی یہ مرضی ہے یہ والا پہننا ہے۔ فیشن تو یہ کہتا ہے کہ یہی پہننا ہے۔ لگاؤ آپ ساری زندگی، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک
گھر کی دال سے لے کے ہوٹل کی بریانی تک، سارے معاملوں کے اندر آپ دیکھیے بندے کو، بندہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ قدم اٹھانے والا ہوں، چاہے قدم کسی طرح کا ہو، چاہے معاملہ کسی طرح کا ہو، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ کی اس میں مرضی ہے کہ نہیں۔ اور جب اخلاص انسان کے پاس آتا ہے تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے جو کوئی بندہ مال خرچ کرتا ہے کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تم میں سے جو کوئی مال خرچ کرتا ہے چاہے وہ اپنی بیوی کو ہاتھوں سے ایک نوالا کھانا کھلانا کیوں ہو، اللہ اس پہ اجر دے گا تم کو۔ اللہ اکبر۔ اخلاص کی کیفیت، اخلاص کی اہمیت، ایک طرف یہ کہ انسان اپنی خود کی بیوی کو اللہ کی مرضی کے لیے ایک نوالا کھانا کھلائے گا تب بھی اللہ اجر دے گا، اور اخلاص چھوڑو گے 1000 حج بھی کر لو گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ یہ اخلاص کو چھوڑنے کا نتیجہ۔ آؤ آج کی نشست میں 5-6 حدیثیں سناؤں گا بنیادی طور پر، مقصد ایک ہی ہے، یاد رکھنا، یہ تقریر سننے کے لیے مت آؤ یا تقریر سننے کے لیے مت جاؤ کہیں پر، اصلاح کے نیت سے آؤ، یہ دل میں نیت کر کے آؤ کہ مولا آج جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جا رہا ہوں، جو کوئی خطیب ممبر پر کھڑے ہو کر قرآن کی آیتیں اور محمد الرسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کر سنائے گا، انشاءاللہ وہ قرآن کی آیتوں پر اور جو بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں محمد الرسول اللہ کی، ان پر عمل کر کے زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا۔ ایسے بیان بہت ہو چلے ہیں، ایسے خطبے بہت ہو چلے ہیں، تھوڑا تبدیلی کی نیت سے بیٹھا کرو ابھی، چاہے سارے خطبے میں ایک حدیث پر عمل کیوں نہ ہو، کرو، آنے والے جمعے تک وہ حدیث پر عمل کر کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو۔ پروگریس ہی نہیں ہے بھائی، جیسا میں ہمیشہ کہتا ہوں، 10 سال 12 سال کی عمر میں علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل یاد کر لیے تھے، 10 سورے یاد تھے، قل هو اللہ احد، علم تری انا اعطیناک الکوثر، 10 سال 12 سال کی عمر میں۔ اب 40 سال کے ہو گئے، وہی 10 سوروں پہ زندگی چل رہی ہے۔ پروگریس نہیں ہے اسلام کے اندر، نہیں کماتے تھے کمانے والے ہو گئے، کمزور تھے طاقتور ہو گئے، غیر شادی شدہ تھے بیوی آ گئی، گھر نہیں تھا گھر آ گیا، گاڑی نہیں تھی گاڑی آ گئی، سب میں پروگریس ہے، سب میں ڈیولپمنٹ ہے سوائے اسلام کے۔ تبدیلی کی نیت سے خطبے سنو، ضروری نہیں ہے کہ تم 1000 تقریریں سنو، فرض نہیں ہے تم پر 1000 تقریریں سننا، بلکہ ایک تقریر سننے کے بعد اس پر عمل کرنا تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلی لانے کے لیے خطبہ سنو۔ آؤ آج کے خطبے کی دوسری حدیث، ہم راضی کس کو کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھو آپ، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی زندگیوں کے اندر اخلاص کو اتنی اہمیت دیتے، حضرت علی کا وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل ہے، میدان جنگ میں ہے، دشمن بھی تلواریں چلا رہا ہے، حضرت علی بھی تلوار چلا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دشمن حضرت علی کی تلوار کی زد میں آیا ہے، ابھی مارنے والے ہیں، ابھی تلوار سے اس کا کام تمام کرنے والے ہیں، زور سے کھکار کر منہ پر تھوک دیا۔ کون؟ حضرت علی۔ دشمن نیچے سے حضرت علی کے منہ پر کھکار کر تھوکا، حضرت علی اسے چھوڑے اور واپس ہو گئے۔ پوچھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہوا؟ دشمن تو تمہاری تلوار کی زد میں تھا، 2 قدم آگے بڑھاتے، تلوار کو آگے چلاتے، دشمن کا صفایا کر دیتے، کیا ہوا تم نے دشمن کو نہیں مارا؟ کہا علی دشمن کو مارنے والا تھا، لیکن جیسا ہی اس نے میرے منہ پر تھوکا، میرے دل میں یہ نیت ہوئی کہ اب میں اسے مجھ پر تھوکنے کی وجہ سے مار رہا ہوں، اللہ کے لیے نہیں مار رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اب میں پیچھے ہٹ گیا۔ یہ صحابہ اکرام اخلاص کی اتنا اہمیت دیا کرتے تھے۔
کون سی حدیث؟ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نسائی کی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی بتائیے، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اسے شہرت مل جائے۔ اللہ اکبر! تھوڑا اپنے عملوں کا جائزہ لے لینا، اپنی نمازوں کا جائزہ لینا، اپنی قرآن کی تلاوت کا جائزہ لینا، اپنے صدقہ و خیرات کا جائزہ لینا۔ جہاد تو بہت بڑا عمل ہے۔ کہانے والے نے کہا، پوچھنے والے نے پوچھا، اللہ کا نبی بتائیے، ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا نام ہو جائے لوگوں میں، اسے شہرت بھی مل جائے، بتائیے ایسے بندے کو اجر میں کیا ملے گا؟ اللہ اکبر! کیا سوال کہ ایک بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، ساتھ میں اس کی نیت یہ بھی ہے کہ اس کو شہرت مل جائے۔ سوال 3 دفعہ دہرایا گیا، 3 دفعہ سوال دہرایا گیا، نبی بتائیے اس بندے کو کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب میں کہا، اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر! اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ اکبر! جانتے ہیں جہاد کرنا کیا ہے؟ بھائی یہ ماڈرن دور کا جہاد نہیں، یہ ISIS کر رہی ہے، یہ القاعدہ کر رہی ہے، یہ تنظیمیں ہم انہیں جو ہے نا جہاد نہیں مانتے، ہم انہیں، یہ تو غیر اسلامی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اسلام کا حصہ نہیں۔ یہ جو آرگنائزیشنز کر رہی ہے وہ جہاد تو صحابہ کا جہاد ہوا کرتا تھا۔ کیسا جہاد؟ جہاد ایسا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجاہد جو جہاد میں جاتا ہے، اس کا قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! 70 حوریں دی جائیں گی قیامت کے دن جہاد کرنے والے کو، شہید ہونے والے کو۔ اتنا بڑا عمل ایک بندہ کر رہا ہے اور اس کی نیت اتنی ہے کہ جہاد تو اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں چاہتا ہے تھوڑا مشہور بھی ہو جاؤ، تھوڑا نامور بھی ہو جاؤں، تھوڑی شہرت بھی مل جائے۔ نبی نے 3 دفعہ بھی کہا کچھ نہیں ملنے والا اس کو۔ اللہ اکبر! نیت درست کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہمارے کاموں کے اندر، سارے کاموں کے اندر۔ آؤں دوسری حدیث آج کی، مستدرک حاکم کی حدیث، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہا ایک شخص آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل کے ایک ایسے اونچے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ کی رضا مجھے مل جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ کے نبی، میں عمل کے ایسے درجے پر فائز ہونا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا علم لوگوں کو بھی ہو جائے۔ اللہ اکبر! وہ بندہ سوال کر رہا ہے، نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کر پوچھ رہا ہے، نبی بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ عمل کے ایسے اونچے درجے پر فائز ہو جاؤں کہ رب کی رضا مجھے حاصل ہو جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ درجہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے۔ 3 دفعہ سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی خاموش ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سورہ کہف کی آخری آیت 110 نازل ہوتی ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ بندے، تو سوال کر رہا ہے رب کی رضا کے لیے عمل کا، ساتھ میں لوگوں میں شہرت کا، اور رب تجھے بتاتا ہے، اے لوگوں، اگر تم رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہو، فمن کان یرجو لقاء ربہ، تم رب سے ملاقات کا یقین رکھتے ہو تو یاد رکھو اپنے عملوں کے اندر اخلاص پیدا کرو، اس کی ساتھ میں، اس کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرو۔ اللہ اکبر! کیا تھوڑا تصور کرو، یہ کوئی عام لوگوں کے سوالات نہیں ہے میرے بھائی، کہ کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہمارے آپ کے جیسا آیا نبی سے سوال کر لے۔ یہ وہ لوگوں کے سوال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
جتنے انسان یہ کائنات کے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری بچہ پیدا ہونے والا، یہ سارے لوگوں کے دلوں کو دیکھا، ان میں سب سے زیادہ جن کے دل اچھے تھے ان کو نبی بنایا، سب سے اچھے دل والے، اور اس کے بعد جس کے دل سب سے اچھے تھے ان کو میرے صحابہ میں شامل کیا۔ اللہ اکبر! یہ آسمان سے چنے ہوئے بندے ہیں صحابہ، آپ کے میرے جیسے عام لوگ نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، میرے صحابہ ایک مٹھی اناج خیرات کرے تب بھی برابر ہی نہیں کر سکتے تم صحابہ کی۔ یہ وہ صحابہ کے سوالات ہیں۔ اللہ اکبر! کیا ان کی نیتوں پہ ہم شک کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے اپنے خون کا آخری خطرہ بھی اسلام کے لیے قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کا اسلام کے لیے قربان کیا، جنہوں نے اپنے مال دولت گھر جاگیر رشتہ دار دوست احباب محلہ علاقہ ملک سب کچھ قربان کر دیا اسلام کے لیے، یہ وہ صحابہ کے سوالات ہیں۔ کہا نہیں، اخلاص کا معاملہ آئے گا تو کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ نہیں، اخلاص کا معاملہ تو وہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ تو وہ شہرت چاہتا ہے، نہ تو وہ لوگوں کے اندر ناموری چاہتا ہے، نہ تو وہ لوگوں کی مرضی چاہتا ہے، بس وہ عمل کے اندر سوائے ایک اللہ کی ذات کے کچھ اور نہیں ہوتا، ایسا عمل قبول ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر! کیسا عجب معاملہ ہے۔ داڑھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسلامی حلیہ بنا لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، ایسے بڑے بڑے گٹے آتے ہیں۔ میں سب کو نہیں کہہ رہا، ہم کسی کی نیت کو نہیں جانتے، ہم کسی کی نیت کو نہیں جانتے، بس ہمارا کام ایک آئینہ لا کر سامنے رکھنا ہے۔ جو کوئی یہ عمل میں ملوث ہے، چاہے میں کیوں نہ ہوں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا عملوں کا جائزہ لینا کہ وہ صحابہ کو نہیں چھوڑا گیا اخلاص میں ذری سی بھی جھول پر۔ اپنے نیتوں کی اصلاح کرو، یاد رکھو نیت۔ جب انسان نماز پڑھتا ہو تو دماغ میں رب کے علاوہ کوئی اور خیال ہونا ہی نہیں چاہیے۔ ریا، دکھاوا اس کو کہتے ہیں۔ آج بھرمار ہے بھائی، بھرمار جانتے ہیں آپ؟ لوگ اپنے گھر کی تعمیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بلڈنگ بناتے ہیں، چاہتے ہیں کہ اس کا جو نقشہ ہے وہ بڑا زبردست لگے۔ کس کے لیے؟ بھائی بندہ تو گھر کے اندر ہوگا، باہر کا نقشہ تو اسے دکھے گا ہی نہیں۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ آج سود کے اندر، سود کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بھائی کالج کو جا رہا بچہ، چھوٹی موٹی نوکری کر رہا، 8-10 ہزار روپے کی نوکری ہے، 2 لاکھ کی گاڑی خرید لیا۔ کہاں سے لیا؟ بھائی سود سے اٹھا لیا۔ 2 لاکھ کی گاڑی تھی، 30,000 بند دیا، انسٹالمنٹ پہ اٹھا لیا۔ ریزن کیا ہے؟ ذرا سا بلیٹ پہ بیٹھ کے پھروں تو تاکہ لوگوں کو دکھے میں بھی کچھ ہوں۔ ایک عمل اٹھا کے دیکھ لیجئے گا آج کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی مرضی، لوگوں کی رضامندی، معاشرے کی مرضی، معاشرے میں کیا چل رہا ہے وہ شادی بیاہ ہوتی ہے، انسان طرح طرح کے کھانے رکھتا ہے اس میں۔ جانتے ہیں جو دلہا اپنے ولیمے میں اتنے قسم کے کھانے رکھتا ہے وہ خود نہیں کھاتا، جانتے ہیں نا؟ وہ خود نہیں کھا پاتا۔ کس کے لیے رکھا ہے؟ لوگوں کے لیے، تعریف ہو جائے۔ شادی گھر کے سامنے بھی ہو سکتی ہے، چھوٹے فنکشن ہال میں بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں بھائی 4-5 لاکھ کا ایک شادی خانہ لے لوں گا، کیا ہوگا اس سے؟ لوگوں کے اندر رضامندی، لوگ خوش ہو جائیں گے، لوگ تعریف کریں گے۔ یہ تو دنیاوی چیزیں بتا رہا ہوں، اسلامیات پہ آؤں گا تو وہ ساری چیزیں نکل کے آئیں گے۔ پھر اپنی عملوں کی اصلاح کرو، اپنے نیتوں کی اصلاح کرو، یاد رکھنا وہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ آؤ جانتے ہیں نا شرک، شرک شرک کیا ہے وہ سمجھ لو۔ ایک ہوتا ہے کافر
اور ایک ہوتا ہے مشرک. کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. کس کا انکار کرنے والا؟ شریعت کے جتنی فرض اور اہم چیزیں ہیں ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اللہ کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. اللہ کے نبی کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا. تقدیر کا انکار کرے گا, قرآن مجید کا انکار کرے گا, قیامت کے دن کا انکار کرے گا, کافر. ایک ہوتا ہے مشرک. مشرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنے والا, ایڈ کرنے والا. ایڈ کرنے کے لیے پہلے سے کوئی چیز چاہیے تو اس میں ایڈ کرے گا نا. ملانے کے لیے کوئی چیز پہلے سے چاہیے. دودھ ہے, ملانے کے لیے کوئی اور چیز, دودھ کا پاؤڈر لا لیجئے, دودھ میں پانی لا لیجئے. شرک کرنا, شریک کرنا, مطلب یہ ہوا پہلے سے کوئی چیز مانتا ہے, اس میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے. کس کو مانتا ہے؟ اللہ کو. اللہ کو مانتا ہے لیکن ساتھ میں کسی کو ایڈ کر رہا ہے, اس کو شرک کہتے ہیں. اور سارے گناہوں میں شرک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء میں صاف لفظوں میں کہہ دیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سبحانہ و تعالی چاہے تو تمہارے چھوٹے موٹے دوسرے گناہوں کو معاف کر دے, لیکن اللہ کی ذات و صفات اور عبادت میں شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. یہی مشرک کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں 72 میں کہا, انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیں گے, جنت میں نہیں جائے گا وہ شخص. جانتے ہیں یہ شرک کتنا خطرناک ہے؟ یہ شرک وہی شرک ہے جس کی وجہ سے نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں. یہ شرک وہی شرک ہے جس کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کے والد جہنم میں. یہ شرک وہی شرک ہے جس کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تتا تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ لینا جا کر کے. اور تم سمجھتے ہو, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے خاندان والے شرک میں یہ دلدل میں لت پت رہے, وہ شرک پر شرک کرتے رہے اور جنت میں ہم ساتھ مل کر بیٹھیں گے ان کے ساتھ. مسلمانوں اور مشرکوں کا کوئی ملن نہیں ہے قیامت کے دن, یاد رکھنا. مشرک جہنم میں رہیں گے, مسلمان مومن جنت میں رہیں گے, یاد رکھنا. شرک, اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر دینا کیا ہے؟ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز پڑھ لینا کیا ہے؟ شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کا روزہ رکھ لینا یہ کیا ہے؟ شرک. اللہ کے علاوہ کسی اور سے نظر مان لینا, نظر ماننا. نظر کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو اس کے بدلے میں 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کروں گا. اے اللہ اگر تو مجھے بیٹی عطا کرے گا میں 100 لوگوں کو کھانا کھلانے کی نظر مانتا ہوں. اے اللہ تو مجھے فلاں نعمت عطا کرے گا, اے اللہ تو مجھے یہ ایگزام میں پاس کرا دے گا, آسانی کر دے گا, میں پاس ہو جاؤں گا تو میں 2 دن کے روزے رکھوں گا. اس کو نظر کہتے ہیں. اور اللہ سے نظر ماننا جائز ہے. اور اگر یہی معاملے میں نظر میں اللہ کو ہٹا کے کوئی ولی, کوئی پیر, کوئی مرشد کوئی آ جائے شرک ہو جائے گا. وہ کسی اور کے لیے نظر و نیاز اور منت نہیں مانگ سکتے. آج آپ دیکھیے مسلمانوں کے اندر بڑا بھرمار کا معاملہ ہی ہے. بھرمار ہے آج. جھٹپٹ بی کی درگاہ پہ نظر مانی جاتی ہے جا کر کے کہ اولاد اگر ہو گئی تو وہاں جا کر فلانا کام کریں گے. نئی گاڑی لے لیے, جہانگیری پیرا کی درگاہ کو جاتے ہیں. اللہ اکبر. بھائی جاؤ قبرستان, کوئی مسئلہ نہیں. قبرستان جانے کا حکم ہے اسلام کے اندر. کیوں جانے کا حکم ہے؟ عبرت حاصل کرنے کے لیے. عبرت حاصل کرو. اگر وہ قبر میں دفن ہوئے کوئی اللہ کے نیک ولی ہے, بڑے نیک بزرگ ہے, جاؤ ان کی خبر پر دیکھو کہ نیک ولی ہونے کے باوجود اللہ نے موت دی ہے, خبر میں ہے کل مجھے بھی موت آنے والی ہے, مجھے بھی قبر کی تیاری کرنی ہے, اس وجہ سے جاؤ. نظر نیاز منتیں سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے. شرک بہت بڑا گناہ ہے. یہ شرک کے اندر بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2 قسمیں ہیں. وقت ہو گیا ہے, تھوڑا جلدی سمجھ جائیے گا.
دو قسمیں، ایک ہے شرک اکبر شرک، دوسرا ہے شرک اصغر. بڑا شرک، چھوٹا شرک. بڑا شرک معنی یہ کہ ڈائریکٹ سیدھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کر رہے ہو، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر کو جھکا رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی کر رہے ہو، شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی نظر مان رہے ہو، شرک ہے. یہ بڑا شرک ہے، شرک اکبر. دوسرا ہوتا ہے شرک اصغر، جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خوف ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. اللہ اکبر. جانتے ہیں دجال کا فتنہ؟ صحابہ تھے، سمجھتے تھے. ابھی سمجھانا پڑے گا، سب بیسکس بھی نہیں معلوم ہم لوگوں کو. دجال وہ ہوگا جس کے بہکاوے میں بہت لوگ آ جائیں گے. وہ اپنے ایک ہاتھ میں جنت، دوسرے ہاتھ میں جہنم لے کے آئے گا. وہ مردوں کو زندہ کرے گا، سامنے لوگوں کے زندہ ہوں گے، مرے ہوئے لوگ وہ زندہ کر دے گا. اللہ اس کو طاقت دیں گے اس وقت آزمائش کے لیے. اس کی بات جو مانے گا اسے جنت میں ڈالے گا، اور جو اس کی بات نہیں مانے گا اس کے ہاتھ کی جہنم میں ڈالے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اس کی بات کو مان کر اس کی جنت میں داخل ہوگا وہ اللہ کی جہنم میں داخل ہوگا، اور اس کی بات کا جو انکار کر کے اس کی جہنم میں داخل ہوگا وہ رب کی جنتوں میں داخل ہوگا. معنی یہ ہے کہ آنکھوں دیکھی چیز کو انکار نہیں کر سکتا انسان. وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے دجال فتنہ لے کے نکلا ہے، اتنا خطرناک فتنہ کہ اللہ کے نبی ہر نماز میں آخری رکعت میں تشہد کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال، دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی پناہ مانگا کرتے تھے. اتنا بڑا خطرناک فتنہ. باوجود اس کے اللہ کے نبی نے کہا مجھے تم لوگوں پر دجال کے فتنے سے بھی زیادہ اس کا خوف ہے کہ تم چھوٹے شرک میں ملوث ہو جاؤ. پوچھا گیا چھوٹا شرک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دکھاوا. دکھاوا، ریا، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا، لوگوں کی مرضی کے مطابق عبادت کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا. ذرا نمازی کہلا لو معاشرے کے اندر. تھوڑے ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، ہو سکتا آپ نے دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو. لڑکا ہے، ایک رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، نہیں مل رہے. ابھی تک لت خوری میں تھے، نشے بازی میں تھے، جوئے سٹے میں تھے، آوارہ گیری کیا کرتے تھے. رشتہ آ رہا ہے، انکوائری ہو رہی ہے، ریجیکٹ. اب بندہ بولا نہیں بس ذرا نیک بننا پڑتا شادی کرنے کے واسطے. بندہ کیا کرا، تھوڑے دن کے واسطے سب چھوڑ چھاڑ کے نمازوں کو آنا شروع کر دیا. ریزن کیا ہے؟ شادی. اللہ کو راضی کرنا نہیں. دیکھا ہے ہم نے بہت لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرنا، یہ بھی شرک ہے، جس کے سیدھے سیدھے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو مسند احمد کی ہے، شداد بن عوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جو کوئی بھی دکھانے کے لیے نماز پڑھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. جس نے بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا. اللہ اکبر. آپ پوچھئے یہ شرک کیسے ہوگا؟ یہ شرک ہوگا کیسے بھائی؟ آخر نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. معنی یہ ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے کوئی پرواہ کی بات نہیں. میں یہاں مسجد میں آ رہا ہوں، 4 رکعت 2 رکعت جو نمازیں پڑھ رہا ہوں، میرے ماتھے کو جھکا رہا ہوں، مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. اللہ راضی ہو جائے. اگر اس کے اندر نیت یہ آ گئی کہ فلانے شخص کو امپریس کرنے کے لیے ذرا نماز مسجد میں آ جاؤ، فلانے شخص کو لبھانے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، تو یہاں پر اب اللہ کو چھوڑ کے اس شخص کے لیے تم نماز پڑھ رہے ہو، یہ شرک ہے. اللہ اکبر. سیدھے الفاظ ہے من صلی یرائی فقد اشرک، جو کوئی دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ شرک کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور ایسی حدیث، اللہ اکبر، کیسی بے ڈھنگی زندگی ہے آج ہماری، کیسے ہم بے سود ایسے غفلت بھرے معاشرے میں آ گئے. انسان ہر
ہم میں سے یہ سمجھتا ہے سب سے پاک باز میں ہی ہوں، سب سے مخلص میں ہی ہوں، سب سے نیک میں ہی، باقی کے سب. جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ملے. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا، حذیفہ میں تمہیں چند منافقین کے نام بتانے والا ہوں. یہ سب منافقین ہیں. لسٹ، فہرست دی. کس کی؟ منافقین کی. کس کو؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر کو معلوم ہوا، دوڑے دوڑے حذیفہ کے پاس گئے، کہا اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اللہ کے نبی نے جو تمہیں فہرست دی ہے منافقین کی، اللہ کے لیے بتاؤ کیا میرا نام بھی اس کے اندر ہے؟ اللہ اکبر. کون؟ عمر بن الخطاب پوچھ رہے ہیں کہ منافقین میں کیا میرا نام بھی ہے؟ اللہ اکبر. اور یہ ہمارا معاشرہ اٹھا کے دیکھو، سب کم ہے، ہم سب سے اعلیٰ ہے، ہم سب سے نیک ہے، سب ختم. دیکھو انسان کو اٹھا کر کھڑا کرو، بتاؤ ان کی برائی، یوں بتائے گا فٹافٹ. چلو تمہاری اپنی برائی بتاؤ، انسان تو ناراض ہو جائے گا، غصہ ہو جائے گا. آج کا معاملہ تو بڑا خطرناک ہے بھائی. کسی کو روکو ٹوکو کسی کی برائی پر، سیدھا دشمنی مول لو، سیدھا دشمنی مول لو. اللہ اکبر. کیا حضرت شفیع رحمہ اللہ، حضرت شفیع رحمہ اللہ کہتے ہیں مدینے کی مسجد میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بوڑھا شخص بیٹھ کر، لوگوں اس کے اطراف بیٹھے ہیں اور وہ کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہے. میں نے پوچھا کون ہے بھائی یہ؟ لوگوں نے کہا یہ اللہ کے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. میں قریب ہوتا گیا، اتنا قریب ہو گیا کہ آپ کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے کوئی ایک ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے نبی سے سنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آؤ بیٹھو، آؤ بیٹھو، میں تمہیں سناتا ہوں. کوئی نہیں تھے، کوئی نہیں مسجد کے اندر، صرف ابو ہریرہ ہے اور شفیع رحمہ اللہ ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ آؤ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں وہ مجھے حدیث سنائی تھی اور بے ہوش ہو گئے. کون؟ ابو ہریرہ. ہوش آیا، ہوش سنبھالا، کہا ٹھہرو تمہیں سناؤں گا میں حدیث. کہا ایسا ہی ماحول تھا، میں تھا اور نبی تھے، کوئی نہیں تھے. پھر چیخ مارے اور بے ہوش ہو گئے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. پھر ہوش آیا، کہنے لگے اب سناؤں گا میں تمہیں حدیث، سناؤں گا. نبی نے مجھے وہ حدیث، وہ باتیں بتائی ہے، کوئی اس وقت موجود نہیں تھا. میں جانتا ہوں وہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی نے مجھے بتائی تھی. میں تھا، نبی تھے، یہی مسجد تھی. پھر بے ہوش ہو گئے. اللہ اکبر. 4 دفعہ بے ہوش ہوئے. جب ہوش آیا کہا اب سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک منظر ایسا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ایک قرآن کے عالم کو، ایک قرآن کے پڑھنے والے کو، ایک قرآن کے اور دین کے عالم کو سامنے لا کر کھڑا رکھا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بندے ہم نے تجھے جو جو چیزیں دی تھی کیا کیا دیا ہے ہم نے تجھے؟ کہا اللہ، وہ بندہ کہے گا اللہ تو نے مجھے دین کا علم دیا تھا، قرآن کا علم دیا تھا، قرآن کا قاری بنایا تھا. اللہ پوچھیں گے بندے بتا اس کے بدلے میں تو کیا کر کے آیا، کیا تو نے اس کے بدلے میں کیا ہے؟ بندہ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالی میں نے اس پر عمل کیا، میں نے اس کو لوگوں تک پہنچایا. اے اللہ میں نے تیرے دین کے علم کو لوگوں تک بتایا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے. پھر فرشتے کہیں گے ہاں ہاں یہ شخص جھوٹا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے دین کا علم، قرآن کی قرات، شریعت کا علم اس لیے حاصل نہیں کیا کہ تو لوگوں تک ہماری بات کو پہنچائے، بلکہ تو جانا چاہتا تھا، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیری تعریف کرے، تو بڑا بہترین قاری ہے، بڑا بہترین عالم ہے. جا جا تیری تعریف دنیا 'دنیا میں ہو گئی، یہاں تیرے لیے اب کچھ نہیں. اللہ اکبر. 4 دفعہ بے ہوش ہوئے. 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 4
پھر ایک شہید کو لایا جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے بندے بتا تجھے قتل کیوں کیا گیا. اللہ اکبر. کیوں قتل کیا گیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا ہے, وہ جہاد میں شریک ہوا اور مجھے دشمنوں نے مار ڈالا, قتل کر ڈالا, میں شہادت میں شہید ہو گیا. اللہ کہیں گے تو جھوٹا ہے. فرشتے کہیں گے ہاں ہاں یہ شخص جھوٹا ہے. اللہ کہیں گے تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تیری بہادری کے تذکرے کرے, جا دنیا میں تیری بہادری کے تذکرے ہو گئے, اب یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ ایک سخی کو لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں بہت دینے والا, مال خرچ کرنے والا. اللہ کہیں گے ہم نے تجھے مال دولت ساری چیزیں دی, کسی کا محتاج نہیں بنایا, ساری نعمتیں تجھے دی, بتا بدلے میں تو کیا کر کے آیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں صدقہ و خیرات کیا ہے, مال خرچ کیا. اللہ اور فرشتے کہیں گے جھوٹا ہے تو یہ چاہتا تھا کہ دنیا میں لوگ تیری تعریف کرے, کتنا سخی بندہ ہے, کتنا مال خرچ کرنے والا ہے, جا دنیا میں تیری تعریف ہو گئی, اب قیامت کے دن تیرا کوئی حصہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے دونوں رانوں پر اپنے ہاتھ کو مار کر کہا ابو ہریرہ قیامت کا یہ وہ منظر ہوگا کہ یہ 3 لوگوں سے جہنم کی آگ کو پہلے بھڑکایا جائے گا. اللہ اکبر. عمل کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. راضی کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو کرنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے. اب آپ دیکھیے گا انسان اگر اللہ کو راضی کرنا چھوڑ کر کسی اور کی رضامندی کے لیے عمل کر لے, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے عمل شروع کر دے, تو قیامت کے دن کیا ہوگا اس کا ایک نقشہ. یہ مسند احمد کی حدیث جس کے راوی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پکارنے والا, ایک آواز لگانے والا, ایک ندا لگانے والا یہ آواز لگائے گا کہ لوگوں ادھر آؤ, تم نے یہ نیک اعمال جن کے لیے کیے تھے آج اجر بھی ان سے حاصل کر لو, اللہ اجر دینے والا نہیں ہے تم کو. اللہ اکبر. امی کی رضامندی, عمل کا اجر بھی امی سے لینا ہوگا قیامت کے دن. دوستوں کی رضامندی, قیامت کے دن اجر دوستوں سے لینا ہوگا. معاشرے کی رضامندی, قیامت کے دن جو عمل کیے ہیں اس کا اجر دوستوں سے ہی لینا ہوگا. اخلاص جس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں, یاد رکھنا. خالص نیت, ایک دم پیور, کوئی ملاوٹ کی گنجائش نہیں. یہ عمل اللہ کے علاوہ کچھ اور چیز کے لیے نہیں. یہ اپنے ذہنوں میں رکھو. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث سنا کر اپنی بات کو میں ختم کروں گا. اللہ اکبر. آج ایک عجیب و غریب ماحول برپا ہو چکا ہے, ایک ٹرینڈ کہہ سکتے ہیں, ایک فیشن, ایک ٹریڈیشن, ایک رسم, ایک رواج معاشرے میں ایسا پھیلا ہے کہ لوگ دین کا استعمال کر کے یہ دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین کا استعمال کر کے, دین کا علم حاصل کر کے یہ دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی دین کا علم اس لیے حاصل کرے, دین کا علم اس لیے حاصل کرے تاکہ اسے دنیا کی نعمتیں مل جائیں, تو یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھائے گا اسے. اللہ اکبر. سارے کے سارے ہمارے زندگی کے کام
وہ ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہرگز ہو ہی نہیں سکتے۔ آپ کو، مجھ کو، ہمارے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو، محلے والوں کو، اڑوس پڑوس کو یہ بات بخوبی جان لینا چاہیے کہ وہ اخلاص اگر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ یہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور کل قیامت کے دن بھی کامیاب ہوں گے۔ اور اگر یہ اخلاص نکل جائے گا تو پھر یاد رکھنا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، صرف ہاتھ ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام مسلمانوں کی، بھائیوں کی، بہنوں کی، موجود غیر موجود، چھوٹے بڑے، علم والے جاہل، تمام مسلمانوں کے نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ الہ العالمین جو عمل ہم کریں وہ تیرے لیے خاص کرنے والے بن جائے۔ الہ العالمین تیرے لیے عبادت کرنے والا بنا، تیرے لیے نماز پڑھنے والا بنا، تیرے لیے روزہ رکھنے والا بنا، تیرے لیے نماز پڑھنے والا بنا، تیرے لیے قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا۔ الہ العالمین دین کا، دنیا کا ہر حصہ، ہر ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل خالص تیری ذات اور تجھ کو راضی کرنے والا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین، الہ العالمین جب تک ہم تمام لوگوں کو زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔